اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے، اور یہ نیک مہینہ جس کے بارے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اگلی کچھ ویڈیوز میں انشاءاللہ اس نیک مہینے کے کچھ اعمال بھی آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یکم شعبان ہے، پہلی شعبان ہے، تو اس پر مسرت موقع پر تمام اہل ولایت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ پہلی شعبان المعظم 6 ہجری جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاں ایک معصومہ غیر معلمہ شریکت الحسین کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جیسے ہی ولادت باسعادت ہوئی تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئیں اور عرض کرتی ہیں کہ اے کائنات کے امام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بابا سفر پر گئے ہوئے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس مولودہ کا خود نام رکھیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے زہرا، میں بھلا رسول خدا پر کیسے سبقت لے سکتا ہوں؟ آپ انتظار فرمائیں۔ جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائیں گے تو وہ خود اس مولودہ کا نام رکھیں گے۔ اور جب رسول خدا سفر سے واپس آتے ہیں تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لے آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے بابا، اس مولودہ کا آپ نام رکھ دیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ، میں بھلا کیسے خداوند متعال پر سبقت لے سکتا ہوں؟ آپ انتظار کر لیں، اس کا نام خداوند متعال رکھیں گے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کرنے لگے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو، اور خداوند متعال نے بھی آپ پر سلام بھیجا ہے، اور خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھ دیں، کیونکہ میں نے لوح محفوظ پر اس کا نام زینب لکھ دیا ہے۔ اسی لیے کتاب خصائص زینبیہ میں آیت اللہ جزیری فرماتے ہیں، ان اللہ کما زین العرش فی اسماء اہل البیت زین المحفوظ باسم زینب الکبریٰ، کہ جس طرح خداوند متعال نے عرشوں کو اسماء اہل بیت سے، اہل بیت کے ناموں سے زینت بخشی ہے، اسی طرح لوح محفوظ کو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے زینت بخشی ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ یہ نام زینب 2 لفظوں سے نکلا ہے، ایک ہے اس میں زین، دوسرا ہے اب۔ زین سے مراد زینت ہے، اور اب عربی میں باپ کو کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے باپ کی زینت۔ تو میں یوں کہوں گا، جو امیر المومنین جیسے باپ کے لیے دنیا میں زینت بن کے آئے، اسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کا بچپن 5 معصوموں کے درمیان گزرا، اور روایات میں ملتا ہے کہ تقریباً 5 سال تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ رہیں، اور اس کے بعد جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور اس کے بعد اپنے بابا مولا کائنات علیہ السلام، اور اسی طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ رہیں۔ اور اگر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے پردے کی بات کی جائے تو سید عبدالحسین اپنی کتاب حیات سیدہ زینب سلام اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ جب بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ جاتی تو مولا کائنات خود ساتھ تشریف لے جاتے، اور دائیں طرف مولا امام حسن علیہ السلام ہوتے اور بائیں طرف مولا امام حسین علیہ السلام ہوتے۔ تو جیسے ہی قبر مبارک کے قریب پہنچتے تو مولا علی علیہ السلام وہاں جو دیے جل رہے ہوتے تھے فوراً ان کو بجھا دیتے۔ مولا حسن علیہ السلام سوال کرتے کہ بابا، آپ نے یہ روشنی کیوں ختم کر دی، آپ نے دیے کیوں بجھا دیے؟ تو مولا کائنات فرماتے، بیٹا حسن، میں نہیں چاہتا کہ اس روشنی کی وجہ سے اس روشنی میں کسی کی نظر میری بیٹی زینب سلام اللہ علیہ پر پڑے۔ اور اسی طرح یحییٰ المازنی روایت کرتا ہے کہ میں بہت عرصہ مدینہ میں مولا علی علیہ السلام کے پڑوس میں رہا، لیکن میں نے کبھی بھی علی کی بیٹی شریکت الحسین کی آواز تک نہیں سنی۔ اور اگر عبادت کی بات کی جائے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جیسی کوئی عابدہ نہیں ملتی، کیونکہ بی بی اپنی والدہ کی طرح ساری رات عبادت کیا کرتی تھی اور اکثر طور پہ تلاوت قرآن کرتی رہتی تھی۔ جناب سیدہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام روایت کرتی ہیں کہ 11 محرم کی رات کہ ہر بی بی ہر پردہ دار رو رہی تھی،
لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ محراب عبادت میں عبادت کر رہی تھی اور خداوند متعال سے استغاثہ کر رہی تھی۔ اور روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ 10ویں محرم کے دن امام حسین علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہ کو وصیت کر رہے تھے کہ اے میری بہن زینب یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن زینب مجھے نماز تہجد میں، مجھے نماز شب میں نہ بھلانا۔ اور اسی طرح اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے علم کی بات کی جائے تو وہ بی ہیں جن کو عالمہ غیر معلمہ کا لقب ملا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب 10 محرم کے دن تمام مرد شہید ہو چکے اور ان لعینوں نے خیموں کو آگ لگا دی تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ چل کے امام سجاد علیہ السلام کے پاس آئیں اور فرمایا بیٹا سجاد آپ بتاؤ ہم کیا کریں، آپ کہیں تو ہم ادھر جل کے مر جائیں، آپ کہیں تو ہم باہر چلے جائیں۔ تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اے پھوپھی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں اور آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں۔ اور اسی طرح اگر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے فصاحت و بلاغت کی بات کی جائے تو 10ویں محرم کے بعد جب خانوادہ اہل بیت کو اسیر کر کے درباروں اور بازاروں میں لایا گیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب دربار میں خطبے دیے تو لوگ پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں کی آوازیں آنے لگی کہ پھر سے علی کیسے آ گئے، کون ہے جو علی کی طرح خطبہ دے رہا ہے، وہی دبدبہ ہے، وہی فصاحت و بلاغت ہے۔ اور اگر بی بی سلام اللہ علیہ کی شادی کے متعلق بات کی جائے تو بی بی سلام اللہ علیہ کا عقد ایسے شخص سے ہوا کہ جس کے لیے تاریخ میں بحر الجود کا لقب پایا جاتا ہے۔ بحر الجود یعنی سخاوت کا سمندر، اور جناب عبداللہ کا یہ مشہور لقب تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک دن جناب عبداللہ زمین پر بیٹھ کے کھیل رہے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے پوچھا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ تو جناب عبداللہ نے فرمایا کہ میں تجارت کر رہا ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ اللہ تمہاری تجارت میں برکت دے۔ تو جب جناب عبداللہ بڑے ہوئے اور تجارت شروع کی تو اللہ نے ایسی برکت دی کہ مدینہ سے لے کر ملک شام تک کوئی ایسا تاجر نہ تھا جو جناب عبداللہ سے بڑا نظر آئے۔ اور یہاں تک کہ جب شہر مدینہ میں یا کہیں اور پر قحط پڑتا تو اگر کسی سے مدد مانگی جاتی تھی تو وہ جناب عبداللہ تھے۔ اور اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے القاب کی بات کی جائے تو بی بی سلام اللہ علیہ کے مشہور لقب جن میں عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، عارفہ، فاضلہ، کاملہ، عابدہ آل علی، معصومۃ الصغریٰ، نائبۃ الزہراء، نائبۃ الحسین، شریکۃ الحسین و ام المصائب۔ اور بی بی سلام اللہ علیہ کی اولاد عون بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، عباس بن عبداللہ، علی بن عبداللہ اور ام کلثوم۔ یہ مختصر سا تعارف تھا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔